عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تقریباً 12 سال رہی۔ ابتدائی 6 سال اس قدر بہترین طریقے سے گزرے ہیں کہ تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 سالوں کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مقبول ہو گئے تھے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس قدر ان کا ایک دور گزرا ہے، لیکن اس کے بعد پھر فتنوں کا آنا شروع ہو گیا، پھر فتنے آنا شروع ہوئے اور فتنے بڑھتے گئے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے اختصار کے ساتھ میں بات کرتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، محاصرہ کیا گیا، اور ایسا محاصرہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہ پانی دیا جاتا اور نہ ہی کھانے کے لیے اندر کوئی چیز جا سکتی تھی، یعنی اس قدر سخت محاصرہ وہاں پر لگایا گیا تھا۔ اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین کو سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا کہ جا کر تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ یعنی یہ محبت کا عالم اہل بیت کا صحابہ سے ہے اور صحابہ کا اہل بیت سے ہے کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا نے اپنے دونوں لخت جگر کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے گھر کے باہر کھڑا کر دیا تھا۔ اس قدر سخت محاصرہ تھا کہ باہر سے پانی اندر نہیں آ سکتا تھا، لیکن وہ محاصرہ تھا کتنے لوگوں کا؟ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ لوگ 2000 سے بھی کم تھے، 2000 بھی پورے نہیں تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر اور گھر کے باہر اس سے کئی زیادہ لوگ موجود تھے جو ان کے جانثار تھے، جو چاہتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم ارشاد فرمائیں ہم اس پورے محاصرے کو توڑ دیں گے اور ان تمام باغیوں کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ اب ظاہر آواز سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی حکومت اتنی زیادہ ہو اور جس کے ماننے والے اتنے زیادہ ہوں، اس کے سامنے 2000 کا محاصرہ کیا ویلیو رکھتا ہے، اور ہتھیار بھی سارے موجود ہیں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام مکمل جنگی لباس پہن کر ہتھیار سے لیس ہو کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی حضور بس آپ ارشاد فرمائیں ہم ان تمام محاصرے اور ان تمام باغیوں کو یہاں سے بھگا دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ مجھ ایک کی وجہ سے، میں نہیں چاہتا کہ مجھ ایک کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے۔ تم اپنے اس پورے ہتھیار کو کھول دو، اور جو اس ساز و سامان کو کھول دے گا عثمان ان تمام غلاموں کو آزاد کرتا ہے۔ یعنی جنگ کی کیفیت ہے۔ یہاں پر بھی یہ عالم ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اس ہتھیار کو کھول دے گا عثمان اسے آزاد کر دے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جن لوگوں نے شہید کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس سے پہلی رات خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، عمر فاروق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام کے تمام خواب میں تشریف لائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان آج کی افطاری ہم ساتھ کریں گے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آج کی جمعے کی نماز ہم ساتھ پڑھیں گے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور اپنی زوجہ سے ارشاد فرمایا کہ اب میرا وقت آ چکا ہے اور میں شہید ہو جاؤں گا، جس چیز کا مجھے انتظار تھا وہ ہو جائے گا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے۔ شہادت عثمان غنی سے عظمت عثمان غنی کیسے ظاہر ہوتی ہے، اس کا منظر ملاحظہ فرمائیں کہ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، کوئی حاکم، کوئی لیڈر ایسا نہیں گزرا کہ جو اپنے لیے یہ کہے کہ مجھے اپنی قربانی تو منظور ہے، لیکن صرف میری وجہ سے، میری خلافت کی وجہ سے
اور میری حکومت کی وجہ سے میں کسی مسلمانوں کا خون نہیں بہا سکتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ جس کا بھی خون گرا ہے، کسی کا خون بدر میں گرا ہے، کسی کا خون احد میں گرا ہے، کسی کا خون کربلا کی زمین پر گرا ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون قرآن مجید کے اوراق پر گرا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ شہید کا خون جہاں گرے گا وہ جگہ اس شہید کی شہادت کی گواہی دے گی۔ اب قربان جائے عثمان غنی کی عظمت پر، کسی کی شہادت کی گواہی احد کی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کی زمین دے گی، لیکن عظمت عثمان غنی پر قربان جائے کہ عثمان غنی کی شہادت کی گواہی قرآن مجید کے صفحات دیں گے۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمائی علماء کرام نے، فرماتے ہیں کہ شہید جس حالت میں شہادت حاصل کرتا ہے جب محشر میں آئے گا تو اسی حالت میں آئے گا۔ کئی شہید آئیں گے احرام کی حالت میں، کہیں شہید آئیں گے سجدے کی حالت میں، کہیں شہید آئیں گے قیام کی حالت میں، لیکن قربان جائیں عثمان غنی پر، محشر کے دن جب عثمان غنی تشریف لائیں گے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے تشریف لائیں گے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، یہ شان اور یہ رفعت ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعت اور ان کے مقام و مرتبے کا صدقہ عطا فرمائے۔